صرف اپریسیشن کا ایونٹ ہے کہ گجرانوالا میں ہم لوگ بلیسڈ ہیں کہ ہمیں اتنی اچھی مینجمنٹ کی ٹیم ملی جنہوں نے گجرانوالا کا نام نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں روشن ہم لوگوں نے کیا. اس میں ڈی سی صاحب کی جو باقی ہماری ایفرٹس ہیں پہلے ان کا ذکر کروں گا, جس میں کووڈ میں ہم نے چیمبر میں ویکسینیشن سینٹر کھولا, وہ بڑا زبردست کام کیا. پھر پنجاب گورنمنٹ کا پروگرام تھا خدمت آپ کی تحریر پر, اس پر گجرانوالا نے اتنا اچھا پرفارم کیا کہ پورے پنجاب میں گجرانوالا نے ٹاپ کیا. نمبر آف کمپلینٹس اتنی آئیں اور اس کے ساتھ پھر اس سے پہلے ایک میراتھن ریس جو تھی وہ آرگنائز کی گئی, جس میں بڑا اچھا ایک ہیلتھی ایکٹیویٹی تھی, بڑے زیادہ لوگ تھے. پھر چند کرکٹ میچز ہوئے, پی ایچ اے کے ساتھ بھی ہوئے, ڈی سی صاحب نے ماشاء اللہ بڑے چھکے چوکے بھی مارے تھے. اور اس کے بعد سب سے زیادہ جو ہم اپریشیٹ آج کریں گے کہ گجرانوالا نے الحمدللہ جو ورلڈ ریکارڈ ہے پلانٹیشن کا, لیس دین 1 منٹ 52,000 پلانٹس لگائے ہیں 1 منٹ میں. یہ الحمدللہ ہمارے کو بڑے ضابطے ہیں. تو سر اس پہ ہم آپ کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں. آپ نے بہت زیادہ محنت کر کے, کیونکہ یہ ایک آئیڈیا ہونا ایک اور بات ہے, آئیڈیا کنسیو بہت سارے لوگ کرتے ہیں, لیکن اس آئیڈیا کو پورے لوگوں کو آن بورڈ کرنا اور ایگزیکیوٹ کرنا یہ ایک ٹاسک ہوتا ہے جس میں آپ سب لوگ بڑی اپریسیشن کے مستحق ہیں. تو تھینک یو ویری مچ. آپ نے کیا یہ پوری گجرانوالا کا میں ایک گجرانوالا کا جب وہ میڈیا پہ کوریج آتی تھی تو کسی اور ادھر جاتی ہے. اس دفعہ جب بھی میڈیا پہ کوریج آئی ہے کہ گجرانوالا نے ورلڈ ریکارڈ بنایا پلانٹیشن کے کلین گرین کے حوالے سے, تو کیونکہ یہ ہماری ایئر کوالٹی انڈیکس میں بھی گجرانوالا جو ہے وہ بڑا زیادہ نیچے رینک کر رہا تھا ایئر کوالٹی انڈیکس کے حوالے سے. تو دس واز مچ نیڈیڈ ان گجرانوالا کہ گجرانوالا کو بنائیں. اب آگے ضرورت اس بات کی کہ اس ڈرائیو کو ہم لوگ کنٹینیو کریں, باقی لوگ اس کو اسی طرح اس میں پارٹیسپیٹ کریں, اور یہ جو پودے ہم نے لگائے ہیں ان کی حفاظت, ان کی آبیاری کا مکمل انتظام ہم لوگ کریں. اس کے علاوہ سر آن گوئنگ جو ایشوز ہیں گجرانوالا کے وہ ڈسکشن میں چلیں گے, Q&A میں کریں گے. تھینک یو ویری مچ سر. سر آپ سے ڈسکس کرتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا ریکمینڈ سے کر دیں. تھوڑا سا میں چیمبر کے بات گجرانوالا چیمبر بھی الحمدللہ سر یہ ہے کہ گجرانوالا چیمبر پاکستان کا چوتھا بڑا چیمبر ہے ممبرشپ بیس کے حوالے سے. اس کے بعد اگر ہم ایکسپورٹس کی بات کریں تو ہم 2.5 to 3 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں. پاکستان میں دوسرے بڑے نمبر پہ ایس ایم ای اور کاٹیج انڈسٹری جو ہے وہ گجرانوالا میں بیسڈ ہے. مور دین 20,000 انڈسٹریز ہمارے پاس بیسڈ ہیں. ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ مور دین, جو اچھی بات ہے جو ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے, ہماری جو ایکسپورٹ ہے 2.5 بلین ڈالر کی, اس میں مور دین 85% ایکسپورٹس نان ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ہے. تو یہ ایک بڑا ایسا سیکٹر ہے جس کو گورنمنٹ بڑا زیادہ آج کل پیمپر کر رہی ہے اور اس کو آگے لے کے جانے کی کوشش کر رہی ہے. اس کے بعد گجرانوالا میں ڈائیورسفیکیشن کی بات کریں تو 30 سے زیادہ جو انڈسٹریل کلسٹرز ہیں وہ گجرانوالا میں موجود ہیں. اس کے بعد گجرانوالا کی ٹیکس بیس کی بات کریں تو پنجاب میں ہم لوگ 5ویں نمبر پہ, پاکستان میں 8ویں نمبر پہ ٹیکس بیس میں آ رہے ہیں. گجرانوالا تقریباً جو لوکل آر ٹی میں ہمارا میجر ٹیکس کراچی میں جمع ہو جاتا ہے, جو لوکل آر ٹی میں ہمارا ٹیکس جمع ہوتا ہے وہ مور دین 50 بلین روپیز پر اینم ہم لوگ جمع کرواتے ہیں, 45 to 50 بلین روپیز, وچ از ہیوج اماؤنٹ. تو اس لیے گجرانوالا جو جی ڈی پی میں اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق 5% آف دا جی ڈی پی گجرانوالا کنٹریبیوٹ کرتا ہے. تو یہ بڑا ایمفیسس ہم لوگ کریں, اور گجرانوالا میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے گروتھ کا. ابھی ہماری جو نیڈز ہیں وہ کیا ہے, وہ یہ کہ ہمیں انڈسٹریل اسپیس چاہیے گجرانوالا میں. ہمیں موٹر وے کا لنک جو تھا وہ مسنگ تھا, اس میں الحمدللہ گجرانوالا کی بزنس کمیونٹی آگے آئی ہے, اور 6 بلین روپیز کا پروجیکٹ ہم لوگ انسالیسیٹڈ پروپوزل سبمٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ کو. تو یہ ہم لوگ خود بنا رہے ہیں انشاءاللہ جا رہے ہیں. اس میں ہم گورنمنٹ سے جو ہیلپ ہے کہ گورنمنٹ ہمیں زمین پرووائڈ کرے گی. ڈی سی صاحب نے بھی اس میں بڑی ہماری ہیلپ کی ہے اس پروجیکٹ کو آگے لے کے جانے میں, اس کو بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو انشاءاللہ وہ ہے. اس کے بعد گجرانوالا میں صرف ہاسپٹل اور یونیورسٹی کے جو معاملات ہیں کی وجہ میں. تو ایک بار پھر آپ کا شکریہ, اور آپ سے تھوڑی سی بات کریں. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ. آپ نے ایڈمنسٹریشن کو اپریسیشن کے لیے بلایا, ورنہ ہمیشہ ہم یہاں پہ ٹائرل میں آتے ہیں. یہ جو ترکن میں نے پہنی ہے, ایک جگہ میں نے اپنی شادی بھی پہنی تو میری آتا ہے. دس از رسپانسبلٹی. شادی بھی ویسے ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے جو کہ ہم ساری زندگی نبھاتے ہیں, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ گجرانوالا شہر کی محبت ہے. آپ جو چیمبر والے ہیں آپ کی محبت ہے, آپ نے بھی ایک ذمہ داری میرے ساتھ پہ رکھی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک میں آپ کو پوسٹر ہوں اس کے
بعد بھی جو گجرانوالہ شہر کی بہتری کے لیے کام ہو سکتا ہے میں ضرور کرتا ہوں. جہاں تک عمر صاحب نے ویری کائنڈ آف ہم، ہمیشہ ہم ان کو وقتاً فوقتاً تنگ کرتے رہتے ہیں فار ڈفرینٹ ریزنس اینڈ ہی از آلویز ویری فورتھ کمنگ، ویری سپورٹو. ہمیشہ انہوں نے ہماری سپورٹ کی ہے، چاہے وہ ہمارا موبائل دسترخوان کا انیشیٹو ہو جو پنجاب میں اپنی نوعیت کا پہلا انیشیٹو تھا جس کو باقی ڈسٹرکٹس میں بعد میں کیا. اور عمر صاحب کو میں جب بھی فون کرتا تھا کبھی ان سے ہم فوڈ کے لیے ڈیمانڈ کرتے تھے، کبھی ہم ان سے ان کی اپنی پروڈکشن ہے رکشاز وہ ہم نے ان سے لیے. تو یہ مجھے ایک دن کہنے لگے جب آپ کا فون آتا ہے تو مجھے کوئی نہ کوئی مجھے نقصان ہو جاتا ہے، مجھے پروجیکٹ میں کبھی اس کی کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے. بٹ ہی نیور ریفیوز، جو بڑا زبردست ہے. ہمارا چیمبر جو ہے جس طرح سے میں نے بتایا بڑا پروڈکٹیو ہے، ہم ہر قدم ہر اسٹیپ کو اس کا اپریشیٹ کرتے ہیں. چیمبر کی کنٹریبیوشن اس شہر کے لیے بہت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو رول ایک ایسٹ کو پلے کرنے جا رہے ہیں اس از سم تھنگ ریمارکیبل. جو یہ کنیکٹیوٹی اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں ود دی موٹر وے M11 جو احمدآباد M11 ایکسپریس وے بننے جا رہی ہے، اس کے اوپر ہم نے ڈسکشنز کی اس کی لائننگ کے حوالے سے، اس کی کنیکٹیوٹی اس ایریاز کے حوالے سے اور اس پہ کیا فیوچرسٹک پلاننگ ہو سکتی ہے اس حوالے سے ہم بہت ساری ڈسکشنز ہوئی جو کہ بڑی فروٹفل رہی. اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد ریلیز کے ابھی ہم فیچر اس کا ایکٹیفائی ہوتا ہے، ریلیز آتی تو ہم لائن ایکشن اسٹارٹ کرتے ہیں اور ساتھ یہ ان کی پروپوزل کے ساتھ ہم اس کی اپروول کروائیں گے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ڈپارٹمنٹ سے، جو کہ ہمارا سیپریٹ ونگ بنا ہوا ہے P&D کارپوریشن. تو یہ گجرانوالہ کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہوگا جو آنے والے دنوں میں یہ انشاءاللہ تعالیٰ شہر کے لیے کرنے جا رہے ہیں. شہر کے لیے جس طرح سے ڈیولپمنٹ کا جو پیراڈائم یہ گورنمنٹ اب لے کے آئی ہے میرے خیال میں یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. 22 بلین کا پیکیج اس شہر کو ملا، جس میں یونیورسٹی کے لیے میں آپ کو خوشی کی خبر آپ سے شیئر کر دوں، آپ سارے شہر کو مبارکباد کہ 100 ایکڑ زمین یونیورسٹی کے نام پہ شہر کے اندر رکھا جا کے قریب ٹرانسفر ہوا. تیسرے نمبر پہ ہم نے چلڈرن ہاسپٹل کے لیے جو پروپوزل ہم نے بنائی تھی وہ بلاک ایلوکیشن سے اس کے لیے بھی سیپریٹ ریلیز ہمیں ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ نیکسٹ 2 منتھس تک. وہ ریلیز بھی ہمیں آ جائے گی تو انشاءاللہ شہر کے لیے ایک علیحدہ سے چلڈرن ہاسپٹل کا قیام بھی ہو سکتا ہے، جو کہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے اس شہر کے لیے، اس کے بسنے والے لوگوں کے لیے. بچے میں اسلام آباد روڈ لے کے جاتے ہیں، لاہور لے کے جاتے ہیں، کیونکہ گجرانوالہ بالکل سینٹر آف 2 بگ سٹیز ہے اور کرکٹ ہے تو اس کی تعلیم کی اہمیت ہے. اس حوالے سے فیسلٹی ہونا بہت ضروری تھا. ریلیف کے ذرائع جس طرح سے ناروال، سیالکوٹ، حافظ آباد، مجھے باؤدی وغیرہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں گے. اسی طرح سے آپ لوگوں کے نالج میں ہوگا ایک بڑا انفارچونیٹ واقعہ لاسٹ ویک پیش آیا کہ وین میں بیٹھے ہوئے 11 لوگ جل گئے، 11 ڈیتھس ہو گئے ہماری آنکھوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے، اور ہمارے پاس برن نہ ہونے کی وجہ سے الٹیمیٹلی ہمیں لوگوں کو لاہور شفٹ کرنا پڑا، جس کی وجہ سے تو اس حوالے سے بھی برن کا قیام بھی شہر کی بہت بڑی ضرورت ہے. میں آپ کو سروس معلوم کہ ان شاء اللہ تعالیٰ برن کا قیام بھی شہر کی ضرورت ہوتا ہے. ابھی بھی کر سکتے ہیں. ایک ہم نے اپنے طور پہ جس طرح سے چیمبر نے ایک پروپوزل بنایا تھا، ایڈمنسٹریشن نے بھی اپنا ایک پروپوزل بنایا ہے، دیٹ از ریگارڈنگ رنگ روڈ کے شہر یہ ایک رنگ بنے جس پہ ہائی اسپیڈ کوریڈور بنے، جس سے جو ہماری جو انڈسٹری ہے وہ فلارش کرے. اس کے سائڈس پہ ہم زونز بنانا چاہتے ہیں، ڈفرینٹ زونز بن جائیں، ٹیکسٹائل زون، کیمیکل زون، ایجوکیشن زون، ہیلتھ زون، ڈفرینٹ زونس کو اس ایکٹیویٹی میں یوٹیلائز کر سکیں. اسی طرح سے جو کنیکٹیوٹی ہے دیٹ از اونلی پاسبل ود دی رنگ روڈ. وہ اگر وہ بھی ہمارا گفتگو ہوتا ہے پروجیکٹ تو اس سے بھی شہر میں ایک تعمیر و ترقی کا ایک نیا آغاز ہوگا. وہ
وہ تقریباً 90 کلومیٹر دور ہوگی، جس سے کنیکٹیوٹی شہر کی تحصیلوں کی اور ڈسٹرکٹ کی بہت امپروو کر جائے گی، جو آپ کا فارم، آپ کا جو فیکٹری ٹو الٹیمیٹ مارکیٹ ٹو پورٹ، جو آپ کا جو ٹائم لیگ ہے وہ بہت زیادہ ریڈیوس ہو جائے گا. آپ لوگ ایکسپورٹس کے لیے اور جو لوکل آپ نے تفصیلات کرنی ہے، جو آپ نے چیزیں پرووائڈ کرنی ہے لوکل ایریاز میں، وہ بھی آپ بہت میں آپ سے ذکر کروں شہروں کا ہمیشہ اندازہ گزرنے والے 95% لوگ گجرانوالہ میں نہیں آتے، لوگ سے گزرتے ہیں. 95% لوگ وہ گجرانوالہ کے اندر نہیں انٹر ہوتے، تو انہیں گزرتے ہوئے ہی شہر کا جائزہ لینا ہوتا ہے، اسی سے اندازہ قائم کرنا ہوتا ہے کہ واٹ کائنڈ آف سٹی. تو آپ کو جس طرح سے پتا ہے، جس طرح سے آپ پریزیڈنٹ چیمبر نے آپ کو بتایا کہ عزیز کراس بائی پاس پہ بسر والوں نے، بسر مافیا نے، مٹی ریت مافیا والوں نے قبضہ کیا ہوا تھا. وہ سارے والوں نے اپنے اسٹینڈ بنائے ہوئے تھے. جنہیں آپ شہر میں انٹر ہوتے تو آواز چلتی تھی، ساری مٹی ہوتی تھی، لوگوں میں سانس کی تکلیف، وہ ساری مٹی نالوں میں جا کے وہ سارے نالے چوک ہو رہے تھے، وہ ساری مٹی ہوتی تھی اور سارے شہر کے اوپر چھائی رہتی تھی. مٹی کی لیئرس شہر کے اوپر چھائی رہتی تھی، جس سے ہر جگہ پہ گندگی غلاظت نظر آ رہی تھی. اور ایئر کوالٹی انڈیکس جس طرح سے پریزیڈنٹ صاحب نے ذکر کیا، اٹ واز سیکنڈ ورسٹ ایئر کوالٹی ان دا ورلڈ. سیکنڈ ورسٹ، دنیا کا دوسرا برا ترین شہر تھا ایئر کوالٹی انڈیکس کے حوالے سے، جو کہ پچھلے 3-4 ماہ کی ہماری ایفرٹ سے جب سے ہم نے اس کی ریسرچ کیا، الحمدللہ یہ 400 گنا ترقی کر کے ناؤ اٹ از ایٹ 407، جو کہ ہمارے لیے بہت اطمینان کی بات ہے کہ 405 درجے گجرانوالہ ترقی کر. دوسرا انٹری پوائنٹ ہمارا چندہ قلعہ کا تھا. چندہ قلعہ کے گجرانوالہ انٹر ہوتے ہوئے ایک گجرانوالہ کی پہچان میں تھی کہ الٹے لڑکے وہ مرغے نظر آتے تھے، وہاں پہ ریڑیاں نظر آتی تھیں، چینچیاں نظر آتی تھیں. لوگوں نے وہاں پہ کھانے کی ڈفرینٹ چیزوں کے اسٹالز لگا کے پورے کرکٹ کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے. اب اسی جگہ سے جب آپ گزرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ایک لینئر پارک ڈیولپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جو کہ انشاءاللہ ودن منتھ آپ کو وہاں پہ تعمیر ہوا نظر آ رہا ہے. تو اس سے شہر کا جو پہچان ہے، جو آئیڈینٹی ہے، اس میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے. اسی طرح سے ہم بہت سارے فورتھ کمنگ پروجیکٹس ہیں، پروجیکٹس ہیں جس پہ ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں اور کرتے بھی جا رہے ہیں. بہت ساری چیزوں پہ ہمارا فوکس ہے. ایٹ دا سیم ٹائم فائنینشیل کنسٹرینٹ کی وجہ سے چونکہ لوکل گورنمنٹس کے فنڈ فریز ہو چکے ہیں سپریم کورٹ کے آرڈر سے، اس وجہ سے ہمیں ایک بہت بڑی کنسٹرینٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اگر وہ نہ ہوتی تو ابھی تک ہم نے بہت سارے کام کر رہے ہیں، کیونکہ ہم 6 رولس کی ریپیئر مینٹیننس کے کانٹریکٹس کرنے جا رہے ہیں. شہر کی جو مین 6 رولس ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ساری آپ کو ایک مین شیپ جو ہمارا یہ جی ٹی روڈ ہے، اس کو ہم ریفربش کرنے جا رہے ہیں. اس کو ہم سگنل فری بنائیں گے اینڈ دس ول بی دی فرسٹ سگنل فری کوریڈور ان دی ہول ڈویژن. یہ جو آپ کا جی ٹی روڈ ہے اس پہ ہم ہیمر ہیڈ یوزرس بنائیں گے. جس طرح سے لاہور میں جیل روڈ پہ آپ کو یا کینال روڈ پہ آپ کو یوزرس مل رہا ہے، تو ٹریفک فلو بھی جا رہا ہے، اس میں کوئی سگنل نہیں ہے، کوئی ٹائم نہیں، کوئی وہاں پہ ٹریفک کا بندہ نہیں کھڑا، آٹومیٹیکلی ٹریفک فلو کنٹریبیوشن ہے. پھر ہماری ایک 7 بلین کا پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے، جو کہ 2023 میں ہوا تھا، اور اس کو ہم نے ٹائم لائن اس کی اسکویز کر کے اس کو مئی 2022 میں کر دیا. مطلب نیکسٹ 8-9 منتھس ٹائم جو شیخوپورہ روڈ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. شیخوپورہ روڈ بننے سے جو موٹر کے اسلام آباد موٹر کے ساتھ آپ کی کنیکٹیوٹی ہے وہ آپ 25 منٹ میں شیخوپورہ انٹرچینج پہ پہنچ سکتے ہیں. وہ اس کی بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹ کام جاری ہے. اگر آپ نے کسی کا جانا ہوا اور شیخوپورہ روڈ کی سائڈ پہ تو بہت سارا کام وہاں پہ ہائی اسپیڈ پہ جاری ہے. کچھ لینڈ ایکویزیشن کے ایشوز تھے، کچھ واسطہ کے حوالے سے، کچھ سینیٹیشن کے واش سپلائی کے ایشوز تھے. وہ ساری چیزوں کو بھی ہم ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں. اور خوش خبری والی بات یہ ہے کہ حافظ آباد روڈ کی جو اپروول ہو چکی ہے جس میں سے 37 کلومیٹر صرف گجرانوالہ کے اندر بنے گی، باقی حافظ آباد میں بنے گی. اور وہ بھی ایک کنیکٹیوٹی اس شہر کی اور امپروو کر جائے گی، جس سے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ گجرانوالہ میں بھی ڈفرینس ہے.
پھر ایک بھومن والا سے احمدآباد تک ایک روڈ آ رہی ہے جو کہ سارٹ آف رنگ روڈ ہے، رنگ روڈ نہیں ہے لیکن سارٹ آف رنگ روڈ ہوگا، وہ آپ کو ایک آلٹرنیٹ کنیکٹیوٹی جی ٹی روڈ کی آلٹرنیٹ کنیکٹیوٹی دے گا کہ اگر جی ٹی روڈ ویسے کہ ٹی ایل پی موومنٹ کے دوران جی ٹی روڈ چندہ کلان میں بلاک آ گئی تو پورا شہر بلاک ہو گیا، تو ایک آلٹرنیٹ کنیکٹیوٹی بھی اس کے لیے اویلیبل ہوگی۔ اسی طرح سے ایک اور ہم نے پلان کیا ہے کہ یہ جو کنال ہے، جو اپر چناب کنال ہے، اس کو ہائی اسپیڈ کوریڈور میں کنورٹ کر دیجیے، اسٹارٹنگ فرام مندی پور اپ ٹو احمدآباد، آپ کو کاموں کیا یہ وہاں تک جا کے ایک ہائی اسپیڈ کوریڈور بننے کا۔ اگر آپ نے شہر سے باہر نکلنا ہے تو مین ایشو تو لوگوں کو آتا ہے شہر کے اندر، شہر سے باہر نکلنے کے لیے آپ شہری روٹ سے باہر جاتے ہیں تو آپ کو ٹریفک فلو مل ہی جاتا ہے۔ آپ سب کے لیے بڑا ایک زبردست ہو جائے گا، یونیورسٹی ظاہر ایسی پیپر ہے تو آنے والے دنوں میں اس کی ضرورت اور اہمیت بڑھ جائے گی۔ یہ ہائی اسپیڈ کوریڈور بنے گا اپر چناب کنال آپ کو احمدآباد ادھر سے آپ اپ ٹو مندی پور آپ کو کنیکٹیوٹی مل جائے گی، جس سے آپ کو سیالکوٹ کا ڈسٹینس اور ڈسٹینس ہوگی، اور اس کو ڈفرینٹ پوائنٹس پہ رنگ روڈ کنیکٹ کرے گا ان سبھی روڈس کو، تو ساری روڈ کی کنیکٹیوٹی جو ہے وہ رنگ روڈ اس کو کمپلیمنٹ کرے گا، اس کو کمپلیٹ کر دے گا۔ پروجیکٹس بہت سارے ہیں، چیزیں بہت ساری ہیں، تو فائنلی میں آؤں اس کام کے لیے جس کے لیے آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں اپریسیشن کے لیے بلایا۔ یہ بڑا کام ہوتا ہے کہ تاجر کمیونٹی اپنے ایڈمنسٹریشن سے خوش ہو کر ان کو بلائے۔ میں نے فیصلہ آباد میں بھی کام کیے، دن شکوہ ہی رہے 1.5 سال پوسٹنگ میں، کبھی بھی صلح صفائی سے بات نہیں، ہمیشہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہی، لیکن وہ مسئلے مسائل ہمیشہ ڈیولپمنٹ کی خاطر ہوتے ہیں، ذاتی مسئلے نہیں ہوتے، وہ ڈیولپمنٹ کے پرسپیکٹو میں ڈفرینٹ پرائرٹیز ہوتی ہیں۔ تو ہماری چیمبر بہت پروڈکٹیو ہے ماشاء اللہ، اس چیز نے بڑا زبردست پرفارم کیا ہے، جو آلویز اپریشیٹ، اور ہمارے ساتھ ان کا کوآپریشن کوآرڈینیشن بھی بہت اچھا رہا، ڈائریکشن میں جا رہے ہیں سیکٹر میں جو بھی یہی آتی ہے وہ بھی آئی ہوپ کہ جہاں سے اسی سے وہ آگے چیزوں کو لے کے چلیں گے تاکہ بیکورڈ موو کرنے کی بجائے شہر فارورڈ ہو جائے۔ ہمارا جو یہ پروجیکٹ تھا، شہر کی جو صورتحال میں نے آپ کو بتایا کہ کوالٹی انڈیکس میں سیکنڈ ورسٹ تھا، گندا شہر مشہور تھا کہ یہاں پہ گندگی اور غلاظت کے ڈھیر نظر آتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو بہت ساری بیماریوں سے گھیرا ہوا تھا۔ ابھی بہت سارے مسائل ہیں، ابھی بھی چیزیں ختم نہیں ہوگی، ابھی بھی ہم نے بہت سارے سینیٹیشن کے حوالے سے میں آپ سے ذکر کروں تو ہمارا 70% شہر ان یوٹیلائز ہے، ان ٹیپ ہے، 30% کو واسطہ کور کر رہا ہے، 70% شہر میں سیوریج لائن ہی نہیں۔ آئی ڈونٹ نو کہ گورنمنٹس جو پاسٹ گورنمنٹس کی کیا پرائرٹیز رہی ہیں، انہوں نے کیا اس کی پلاننگ کی کہ 70% شہر کے اندر سیوریج کا نظام ہی نہیں، وہ ایسے نالیوں میں اور ابھی دنیا میں چھپڑ ختم ہو گئے کیونکہ اس سے جو زمین کا گراؤنڈ واٹر ہے وہ سارا پلوٹ ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ ایک گاؤں ہے، ہمیں ایک سروے رپورٹ آئی ہے کہ وہ احمدآباد کے پاس ایک گاؤں ہے، وہ چھپڑ کے کنارے پہ ایک گاؤں ہے، اس گاؤں میں 80% لوگ جو ہیں وہ ہیپیٹائٹس کا شکار ہیں، اور اس کی مین وجہ صرف اور صرف یہ گندا پلوٹیڈ پانی، اس کی ڈسپوزل کی نکاسی کہیں نہیں ہے۔ ہم پلان کر رہے ہیں کہ شہر کے لیے ایک کمپریہنسو سیوریج اینڈ سینیٹیشن کا پلان تیار کیا جائے، اور لانگ جی ٹی روڈ، ہمیں آپ جی ٹی روڈ پہ جاتے ہیں کہیں آپ کو نالا ہی نہیں نظر آ رہا، آپ نے رین واٹر کہاں ڈالنا ہے پتہ نہیں، پانی جب بھی بارش ہوتی ہے الٹیمیٹلی وہ اللہ کی رحمت سے پانی جا کر ایپریٹ ہو جاتا ہے یا زیر زمین چلا جاتا ہے، اور تیسری آپشن ہو جاتا ہے، کوئی ڈسپوزل نہیں چل رہے ہیں، کوئی نالے نہیں موجود، کوئی سیوریج کے پائپس نہیں موجود، کوئی پراپر سسٹم موجود نہیں ہے، کہیں نہروں میں ڈال دیا تو ڈال دیا، کتنی ساری ہاؤسنگ کالونیاں ہیں وہ انفارچونیٹلی زہر باندھ رہی ہے، وہ ہاؤسنگ کالونیوں کا پانی یہ اپر چناب کنال میں جا رہا ہے، اور یہی پانی آگے جا کے لوگ پیتے ہیں، اس کو فلٹر کر کے پوائزن ہے، وہ گندا پانی میں صاف پانی مکس ہوتا ہے، یہی سبزیوں کو یہ کھیتوں میں لگتا ہے، وہ لوگوں میں بیماریاں اسی طرح سے بڑھتی جا رہی ہے۔ Come up with very strongly with some strong master plan of India. We are working on it. ہم نے اربن کے ساتھ اس کے اوپر سیشنز بھی کیے،
آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم چیمبر کو ہم گول کریں گے جس میں ٹائم کی کانفیڈنس ہو رہی ہے وہ ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. اس میں بہت ساری چیزیں کی ضرورت ہے. ہم نے فنڈس کے لیے بھی لکھا ہے کہ اگر گجرانوالہ کو آپ نے گروپس شہروں میں شامل کرنا ہے, ڈیولپ سٹیز میں شامل کرنا ہے, تو اس کا سب سے پہلے سیوریج سسٹم کے 7 بلین کی ہم نے انیشل ریکویسٹ کی, ہم نے سمری بھجوا دی ہے. ناؤ دیٹ از ود دی منسٹر ہاؤسنگ, جس ہاؤسنگ سے چیف منسٹر صاحب تک جائے گی اور اس کی جب پوری ہو جاتی ہے تو 55 لاکھ آبادی کے شہر کی, جس میں سے 50% پاپولیشن اربن, یہ یونیک شہر ہے یہاں پہ, اور پنجاب کے موسٹلی شہر وہاں جہاں پہ 70-30 کی ریشو ہے, 70 رورل ہے 30 اربن ہے. یہاں پہ 55 اربن ہے 45 رورل ہے. دس از سم تھنگ یونیک فار دا سٹی. لیکن اس شہر کو اربن سیوک کمیونٹیز ہی نہیں پرووائڈ کی گئی. میں آپ کو جیسے گزارش کر رہا ہوں کہ 300 لوگوں کے ساتھ واسا کام کر رہا ہے. واسا کے پیسے نہیں ہے, واسا کے پاس تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں. لاسٹ منتھ واسا کی بجلی کاٹ دی تھی, اور عمر صاحب کے بھائی جو ہیں علی اشرف مغل صاحب جو چیئرمین جی ڈی اے بھی ہیں, وہ اور میں جا کے سی او گیپ کو بھی ملتے کر کے ہم نے لائٹ بحال کروائی ہے. ان کو اپنی پرسنل انشورنسز دے دے کے کہ جی آپ مہربانی کریں, جب پیسے آئیں گے تو ہم پہلی پرائرٹی آپ کو دیں گے, آپ کے ہم پیسے واپس کروا دیں گے. بجلی کے بل پے کرنے کے پیسے نہیں ہیں واسا کے پاس. جو سیول مین ٹوٹل شہر کے اندر 300 بندہ ہے, 32 لاکھ شہر کی آبادی ہے اور 300 بندہ ہے. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ وہ کام کر سکے؟ واٹر سپلائی اویلیبل نہیں ہے, لیس دین 10% شہر کو واٹر سپلائی اویلیبل ہے. وہی تو گراؤنڈ واٹر لوگ پی رہے ہیں, دیٹ از پوائزنس, ڈونٹ ڈرنک دیٹ واٹر. ڈیمانڈ فار واسا واٹر یا دوسرا پانی پیئیں یا فلٹر جہاں پہ لگے ہوئے ہیں وہاں سے پانی لیں, گراؤنڈ واٹر نہ لیں. دس از ناٹ فٹ فار ہیومن ہیلتھ. لیکن انفارچونیٹلی وہ چلتی جا رہی ہے, چیزیں چلتی جا رہی ہے اور پتہ نہیں کب سے چلی آ رہی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں جو جس کے لیے ہم نے 500 سیور مین کی ڈیمانڈ کی ہے, 7 بلین کی ہم نے فنڈس کی ڈیمانڈ کی ہے. اسی طرح سے پی ایچ اے جو ایک ڈیڈ اینٹی تھی اس شہر میں, یہ آپ سارے شہر میں جو پرانے رہنے والے آپ سب کو پتہ ہے کہ پی ایچ اے کے پاس نہ تو فنڈز ہیں, نہ ریسورسز ہیں, نہ ایچ آر ہے, نہ مشینری ہے, اور وہ کوئی کام بھی نہیں کر رہے تھے, وہ بیٹھے ہوئے تھے. وی اسٹارٹیڈ ایکچولی موبلائزنگ ہے. ان کے پاس جو چیزیں تھیں کچھ میں نے ان کو واسطہ سے چیزیں لے کے دیں, کچھ میونسپل کارپوریشن سے ان کو مشینری کی چیزیں لے کے دیں, کچھ میں نے ایجوکیشن سے ان کو مالی لیبر لے کے دیے, کچھ ان کے اپنے لوگ جو کونوں خدروں میں سیاسی لوگوں کے درباروں میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو کھینچ کے لے کے آ کے ان کو کام پہ لگایا واپس. الٹیمیٹلی ہم نے شہر میں ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی اسٹارٹ کر دی جو کہ آپ کو محسوس میں نظر بھی آ رہی ہے. Ultimately we decided that we need to do something which should shape the people and which should give excitement to the city, thrill to the city. یہ شہر جو ہے یہ جذبے والے لوگوں کا, جذباتی لوگوں کا شہر ہے. یہ جب تک جذبے جوان رہیں گے, جب تک یہ لوگ انوالو رہیں گے اس ملک کے ساتھ, یہ ملک کبھی پیچھے نہیں جا سکتا. اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کے ساتھ احمد صاحب نے بھی شیئر کی کہ ہم نے ورلڈ ریکارڈ بنانے کے لیے ہم نے دیکھا کہ انڈیا کا 37,000 کا ریکارڈ ہے. سب سے پورلی اکوپڈ پی ایچ اے پنجاب میں پی ایچ اے گجرانوالہ ہے, لیکن سب سے بڑا ریکارڈ جو ورلڈ ریکارڈ بنایا وہ بھی پی ایچ اے گجرانوالہ سے ہی ہم نے بنایا. الحمدللہ آج گجرانوالہ چیمپئن ہے. ہم نے پلان انیشلی یہ کیا تھا کہ ہم 20,000 پلانٹس کریں, کیونکہ ہم پلانٹس ہی وہ نہیں دے رہا تھا. ہم ڈفرینٹ لوگوں سے ریکویسٹیں کر رہے تھے کہ گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو ڈفرینٹ دوستوں سے ریکویسٹ کر کے ہم نے پلانٹس اکٹھے کیے. الٹیمیٹلی ہمارے پاس 70,000 پلانٹس اکٹھے ہو گئے. ہم نے کھڈے لگانے کے لیے پلان سوچا کہ کیسے لگائیں کھڈے. پہلے تو ایریا سلیکٹ کیا کہ مین جی ٹی روڈ جو اربن فارسٹ کی ٹرو ڈیفینیشن ہے جو ہارٹ آف سٹی ہونا چاہیے. ہارٹ آف سٹی روڈ آل الانگ اس کے دونوں سائڈوں پہ. یہ یونیک شہر ہے, اس کی یونیک فینومینا ہے. اور کے شہر میں اس طرح سے آپ کو گرین بیلٹس نظر نہیں آتی, اتنا رائٹ آف وے اویلیبل نہیں ہوتا جتنا کہ گجرانوالہ کی ہوتی ہے. ہم نے کھڈے لگانے کے لیے مشینری کچھ پرچیز کی, کچھ لوگوں سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں مشینری دے دیں, اور مشینری دے دی. ٹریکٹرز انہوں نے ڈرل بورنگ اسٹارٹ کی. ہم نے 60,000 کھڈے لگائے. جو ہمارا انیشیل ٹارگیٹ 50,000 تھا, ہم نے 60,000 کی.
کہ کہیں اس کو ڈسکریڈٹ نہ کر سکے. پھر ہم نے 16 ڈرون کیمراز میں 1 کلومیٹر 16 کلومیٹر کا اسٹریچ ہے. اس کے لیے ڈرون کیمراز کا جو کوریج تھی وہ اس لیے ضروری تھی کہ ہم انڈیا کا ریکارڈ توڑنے جا رہے ہیں. انڈیا نے سب سے پہلے کہنا تھا جی جھوٹ بول رہے ہیں, ان کے پاس وہ ثبوت ہی کوئی نہیں ہے. پھر جو ٹیم تھی گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ والوں کی, انہوں نے بھی کہا کہ جب تک آپ ہمیں ایویڈنس سے بات نہیں کریں گے ہم آپ کی کوئی بات نہیں مانیں گے. ہم نے کہا میں آپ پھٹے دکھا کروں گا, نو آپ ہمیں ایویڈنس دیں. اس کے لیے پھر ہم نے پھر ایک اور بنانا تھا کہ کٹنگ کوآرڈینیٹڈ کیسے کریں. اگر آپ 11 کلومیٹر کے فاصلے میں ایک کنارے سے بھی شروع ہوں دوسرے کنارے تک پہنچے 10 منٹ ٹائم لگ جاتا ہے, تو ہاؤ وڈ وی ریچ. اس کے لیے پھر ہم نے پلان کیا کہ ہم نے ایف ایم, کیونکہ ہمارے کچھ ایسے مہربان بھی تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ یہ ایکٹیویٹی ہو شہر میں. آئی ڈونٹ نو فار وٹ ایور ریزن, سیاسی ریزنز ان کی ہیں, لیکن شہر کی ترقی میں سیاست کو نہیں آنا چاہیے. دس از مائی میسج فار آل کہ مہربانی کریں شہر کو, شہریوں کو سیاست سے دور رکھیں. آپ آپس میں جو مرضی کرتے ہیں شہر کی ترقی کو نہ روکیں. ہم نے الحمدللہ کوشش کی کہ اس کو ہم ریکارڈ کو کیسے بہتر سے بہتر کر سکتے. ہم نے ایف ایم سے ٹائم لیا, ہم نے ہاف این آور کا ٹائم کیا کہ آدھا گھنٹہ جو ہے ڈیڈیکیٹڈلی ایڈمنسٹریشن کے لیے ڈی سی آفس کے پاس ہوگا. اس کے تھرو ہم نے 11 کلومیٹر کے اوپر اسپیکرس لگائے. آپ نے دیکھے شاید ہمیں روڈ پہ آل ان اسپیکرس لگے ہوئے ہیں. پھر ہم نے پلان یہ کیا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان ول بی کمنگ ہیئر فار دس ورلڈ ریکارڈ, جو کہ ایک بڑا کام تھا. اس کے لیے وی گاٹ کہ پرائم منسٹر واز دی رائٹ پرسن, he was coming at the 11th hour. ان کو کوئی اور مجبوری آن پڑی جس وجہ سے could not come to گجرانوالہ. تو یہ پرومس کہ وہ آئیں گے, اس کو اکنالج کریں گے اور سارے لوگوں سے بھی ملیں گے اور اپریشیٹ بھی کریں گے. یہ پرومس فار دیٹ. ہم نے ڈی پی ایس کا انتخاب سینٹرلی اس لیے کیا کہ وہاں پہ ہم پورا ایک تقریب رکھیں گے, فنکشن کریں گے, اور وہاں پہ ہم نے ہیڈ کوارٹر بنایا. پودے وہاں پہ پہلے منگوا کے رکھ چھوڑے, کھڈے اپنے مکمل کر لی. پھر پلان یہ کیا کہ اسکول کے بچوں کو بنائیں. اب 50,000 پودے لگنے تھے, ایک بچے سے ایک پودا لگوانے کا پلان کیا. وہ پھر 50,000 بچوں کی ٹرانسپورٹیشن بہت بڑا مسئلہ تھا, ان کے لیے اتنی بسیں. ہم نے جب پلان کیا تو 350 بسیں ہمیں ریکوائرڈ تھیں. میں نے دیکھا کہ گجرانوالہ پورے میں بسیں نہیں ہیں, 350 بسیں. پھر ہم نے اس کو اور امینڈ کیا, ماڈیفائی کیا کہ ہر بچہ 2 لگائے. پھر 25,000 کے اوپر آ کے پھر میں اور بسیں کی ضرورت تھی. دین ہم نے ایک ڈرل کی, ایک ریہرسل کی. ہم نے دیکھا کہ ہم اس میں کس ایج گروپ کے بچوں کو شامل کریں. ہم نے 3 سے 8ویں تک کے بچوں کو اس میں شامل کیا. جب میں نے بچوں کو بلایا میں نے ریہرسل کیا, میں تو لاہور کے بچے لکھے ہوئے تھے. جب گجرانوالہ کے میں نے 6ویں 7ویں کے بچے دیکھے, میں نے کہا جنہیں وہ سیکنڈ ایئر میں پڑھتے ہیں لاہور میں, وہ ایک بچے کو میں نے کہا چلو کہ لگاؤ بیٹا پودے کیسے لگانے. اس نے کھڑے ایسے لگا دیے. میں نے کہا ابھی تو 4 نہیں لگا لے گا, اگر اس نے 2 لگا دیے 1 سیکنڈ میں اس نے لگا دیے. وہ دیٹ واز دا مین ریزن کہ ہم نے بچوں کو پروٹیکٹ کیا, ہم نے ان کی تعداد کم کر دی. ایک بچے کو 4 پلانٹس کا ہمیں ٹارگیٹ دیا, اور بچوں نے الحمدللہ, میں آپ کو بتاؤں وہاں پہ کنزرویٹو رکھا کہ ہمارے پاس جو ٹائم تھا وہ تقریباً 30 سیکنڈس میں بچوں نے لگا دیا. لیکن ہم بیچ میں سے چند ایک بچے رہے تھے جو آخر میں اس کو ٹچ کر رہے تھے, تو ہم نے ایز پر ایکچوئل 40 سیکنڈس میں 52,040 پلانٹس لگا کے الحمدللہ ورلڈ ریکارڈ کیا. آخر میں ذکر کروں گا کہ بڑی لمبی تقریب ہوگی. آخر میں یہ کہوں گا کہ اب ہمارا مشن یہ ہے, ہم اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں. بڑی 2 دنوں سے مسلسل کی اعلیٰ بارش کے ساتھ ہے. ہمارے پاس نہ تو اتنے واٹر باکسز ہیں, نہ اتنے واٹر سورسز ہیں جہاں سے ہم 11 کلومیٹر کو یہ کر سکیں. تو بارش تو ایک فیکٹر ہے. دوسرا میں ڈفرینٹ جی ٹی روڈ پہ جو فیکٹریز ہیں, جو ادارے ہیں, جو آرگنائزیشنز ہیں, ان کو میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پلیز اپنے سامنے جو ایریا آتا ہے اس کو پانی کا پائپ لگائیں اور اس کو پانی دیں. یہ آپ کی کنٹریبیوشن ہے, یہ سب کیا جاری ہے. ہمارے جتنے واٹر کازز ہیں, جتنی ہمارے پاس اویلیبل ریسورسز ہیں, سارے کے سارے ہم اسی کام پہ جا رہے ہیں. ایجوکیشن کے لوگوں کو
लोकल गवर्नमेंट के लोगों को, PHA के लोगों को, एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को, तमाम लोग जितने इसमें जिनको हम फीचरिंग कर सकते हैं हमने उन सबको अनरोल किया है। और अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम कुछ और वाटर हाउसेस भी लेंगे, क्योंकि यार अब हमें कम से कम 6 मंथ्स तक इनको लुक आफ्टर करना पड़ेगा। जब सर्दी खत्म हो जाएगी, बाहर शुरू हो जाएगी, तो ये सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगी, तो फिर हमें एक करने को खास जरूरत नहीं रहेगी। पानी वैसे तो की हमने हिफाजत तो कर ही रहे हैं, PHA को हमने इसका टारगेट भी दे दिया है, दारों को भी हमने इसका टारगेट दे दिया है। वहाँ से बहुत सारे आ रहे हैं जो हमें कोई कह रहे हैं मैं कोई चीज़ कंट्रीब्यूट करूँ, डिफरेंट चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये ऐसी चीज़ है, ये ऐसी नेमत है अल्लाह ने हमें जो दे दी है, जो हमारे जज्बे से, हमारे बच्चों ने इतने जज्बे के साथ वो काम किया। इनिशियली हमें ये लग रहा था कि शायद बच्चे घबरा जाएंगे या नहीं कर सकेंगे। इनकी हेल्प के लिए मैंने तकरीबन कुछ 3000 के करीब एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को भी साइड पर रखा हुआ था कि इन केस बच्चे नहीं आते। अल्हम्दुलिल्लाह 12,500 की बजाय हमारे पास 13,000 बच्चे इसमें आ गए। हमारे बच्चों ने टाइम से पहले इतना वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड उनकी एफर्ट थी, इतना उन्होंने शानदार उसका मुजाहरा किया कि जहाँ जब हम ड्रोन वीडियोज़ हमारे पास रिकॉर्ड का हिस्सा है, आज पे हम डॉक्यूमेंट्री बना रहे, जब हम खुद देखते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिस तरह से बच्चों ने नारे लगाए और पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का, अपनी अकीदत का इजहार किया, दैट इज़ रिमार्केबल। मैं समझता हूँ पौधे लगाने से भी ज़्यादा बड़ा काम ये हुआ कि जो लोगों के दिलों में जो मुल्क की मोहब्बत का जज्बा जागा है, और जो ये 12,500 बच्चे, ये 12,500 बच्चे कल को इसी पाकिस्तान के ये सफीर होंगे मोहब्बत के और तरक्की के। ये इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं, आप सब मुल्क से मोहब्बत करने वाले, चाहे किसी पार्टी का भी बंदा है, मैंने किसी के मुँह से इस मुल्क के लिए गलत नहीं सुना। अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर ऑल पाकिस्तानी, वी आर ऑल वन, वी आर यूनाइटेड, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी हम इसी जज्बे के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, तरक्की करते रहेंगे। पाकिस्तान में थैंक यू वेरी मच। बड़ी इंशाल्लाह ये जो डॉक्यूमेंट्री आप बना रहे हैं ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी देखने के लिए, सबको द मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड, और इसमें बड़ी अच्छी आपने सारी जो डिटेल से बताया। इट्स वेरी मोटिवेटिंग कि किस तरह कोई भी चीज़ जैसे एम कर लें और वो हो सकती है। तो गुजरांवाला के जो इशूज़ के हवाले थोड़ा सा एक दो मामला है कि जो शहर के एंट्रेंस के ऊपर जैसे वो का है मामला थोड़ा सा, और एक वो 1122 से लेके स्टेट नंबर 3 का सर्विस रोड है उसका ये बना भी हुआ है कमी वाला। बाकी उसके अलावा कोई और दोस्त बात करना चाहे जी? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं DC साहब को और उनकी टीम जिनमें ADCR साहब, शाहिद बाजोता साहब, शकील बार साहब और जितने भी मेंबरान वहाँ से तशरीफ लाए हैं, मैं सबको वेलकम करता हूँ और सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी कीमती टाइम से वक्त निकाला। और आज का ये जो इवेंट जो हमने आज करने जा रहे हैं, जो आपको कंप्लीट हो गया है, मकसद सिर्फ यही था कि आप लोगों को हम अप्रिशिएट करें, आप लोगों का हम शुक्रिया अदा करें कि आप लोगों ने जो पाकिस्तान और स्पेशली गुजरांवाला के लिए आपने ये एक बड़ा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, इससे पूरी दुनिया में हमारे गुजरांवाला का और तमाम लोगों का इंशाल्लाह हमारा जो सर है वो सर फखर से बुलंद हो गया। यू पीपल जाते हैं लेकिन और गुजरांवाला जी, हम आपको बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और इंशाल्लाह उम्मीद भी करते हैं जिस तरह जो आप लोगों ने काम कर रहे हैं और इस तरीके से आप काम इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। और गुजरांवाला के बेटरमेंट के लिए और जो लाइजोन आपका और बिटवीन चैम्बर्स का हमारा बन गया है वो इंशाल्लाह मज़ीद बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह आगे की तरफ भी जाएगा। एक छोटी सी बात सिर्फ शेयर कर रहा हूँ, आपने अभी बताया है कि यूनिवर्सिटी के लिए आपने जगह एक्वायर कर ली है, एक बहुत अच्छा लगा सुन के और बहुत खुशी भी हुई। लेकिन एक न्यूज़ भी थोड़ी सी चल रही थी कि शायद जो दूर हमारी कैंपस है ऑलरेडी हमारा PU और जो हमारा रचना है कि इन्हें भी शायद मेरे ख्याल मर्ज करके कुछ बना रहे हैं, तो आया वो इसी तरह ही है या हम नई यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं? तो मैंने कहा जी मैं तो शेयर कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर ऑल की तमाम मेंबर जो यहाँ बैठे हैं, हमारे कैमरा टीम बैठी है, हमारे जितने भी ऑडियंस बैठी हैं, सब एक मतलब बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। 2 मिनट साथ रिस्पॉन्ड करते हैं जो बात की कि रचना और पंजाब यूनिवर्सिटी ये अपना शक्मस है, इसको खराब ना करें। इन चीज़ों जो इदारे चल रहे हैं उनको अपने फॉर्मेट में चलने दें,
یونیورسٹی ہے, اگر اسی کا ایک یونیورسٹی کا پنجاب یونیورسٹی کی بجائے پھٹی لگا کے یونیورسٹی گزرنے والا کر کے, تو کون سی ہم کنٹریبیوشن کر رہے ہیں, کون سی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں؟ اگر ہمیں ٹرو ڈیولپمنٹ کرنی ہے, کہ ہم نے ود پرائڈ شو کرنا ہے کہ ہم نے یہ کام کر کے دکھایا ہے, تو یونیورسٹی گزرنے والا کے لیے زیادہ سیپریٹ کیمپس, سیپریٹ بلڈنگ اور اسٹیٹ آف دی آرٹ, بیسٹ آف دی بیسٹ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کو بنائیں گے, جو کہ لوگوں کے لیے, آنے والے لوگوں کے لیے مثال ہو. جس میں یہ کہ ڈی سی صاحب نے بھی جانا ہے, تو پلیز تھوڑا سا پلیز فرم صاحب آپ پلیز کر دیں, فرم شمار صاحب. السلام علیکم جی. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی تمام ٹیم کو چیمبر میں خوش آمدید کہتا ہوں. ڈی صاحب, اس میں ایک ایشو یہ ہے کہ یونیورسٹی کی جو لینڈ کی ایکوائرمنٹ ہے, آلریڈی ہمارے پاس 200 ایکڑ لینڈ 2006 سے پڑی ہوئی ہے, اس کے بارے میں انتظامیہ کیوں نہیں اس کو دیکھ رہی, جو کہ بالکل سینٹر آف دا سٹی اویلیبل ہے آلریڈی 2006 سے. اوکے ڈی سی او صاحب, آپ کا نام خواجہ سے شروع ہوتا ہے اور آپ کی محنت دیکھ کے لگ رہا ہے کہ آپ جٹ ہو گئے یا کھوکھر ہو گئے, کیونکہ آپ کا رنگ بتا رہا ہے جٹ ہو گئے یا کھوکھر ہو گئے. میرا ایجنڈا یہ ہے کہ یہاں پہ میں اپنے میزبان کا تنقید کروں گا کہ آج کا ایجنڈا شامل ہے کہ اصلاح ہے. دوسری بات ہے پودوں کی بات, کیونکہ میں خود پودوں سے بڑی محبت کرتا ہوں, خاموش پودوں سے محبت کرتا ہوں. میں نے 14 اگست کو اپنا ہاتھ ادا کیا, اور آپ سے میری درخواست ہے, آپ نے ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے, یہ خراب بھی ہو سکتا ہے. ایک 100 پودے کا مجھے چانس دے, 100 پودے خدمت کا مجھے موقع دے, انشاءاللہ پودا بتائے گا کہ میرا بیٹا 10 سال کا کھڑا ہے, میرا بیٹا 5 سال کا کھڑا ہے, انشاءاللہ وہ بتائے گا. تیسری بات, آپ کے پاس ایک کمپلین ہے, ایک کمپلین آئی ہوئی ہے سگنل پورٹل پہ, اب یہ سائٹ پہ کر لیتے ہیں, کوئی بات نہیں, یہ بات کی بات ہے. لیکن میں پی ٹی اے کا بہت چھوٹا سا ادنا سا ورکر ہوں, ناٹ ممبر. پاکستان کا ممبر پہلے ہوں, انسانیت کا ممبر پہلے ہوں, امت کا ممبر پہلے ہوں. اقبال ہائی اسکول سے روڈ 20 سال سے میں روڈ بنتی نہیں دیکھی, اقبال ہائی اسکول پر جی ڈی روڈ پر 20 سال سے یو سی 2 کی سڑک ٹوٹی ہوئی ہے, اور کسی نے بنائی. مجھے امید ہے یہ خواجہ صاحب ضرور بنائیں گے, میرا چھوٹا بھائی ضرور بنائے گا انشاءاللہ. بات میں کرنا چاہ رہا ہوں, آپ 100 پودوں کی بات کر رہے ہیں, میں آپ کو 1000 پودے کا آفر کرتا ہوں, آپ دعوت کر رہے ہیں. یس, میں آپ کو جان دیتے مجھے, میں آپ مجھے گواہ رہنا ساتھ, گواہ رہنا, انشاءاللہ آپ مجھے ایریا بتائیں, میں آپ کو فارملی آپ کی اڈاپشن کو میں قبول کرتا ہوں. ٹھیک ہے, فاٹر سے لے کے ٹی پی اسکول تک ایگریڈ ہم آپ کی اڈاپشن کو قبول کرتے ہیں. شاید جوتا صاحب بھی ماشاءاللہ سر آپ کی کار ہے, یہ بھی بڑا زبردست کام کر رہے ہیں, اور پی ایچ اے کے ساتھ. بھائی صاحب ایک مہینہ ہوگا پی ایچ اے لوگ کیسے وہ کام نہیں ہوتا. یہ ایک بات میں کرنا چاہ تھوڑا رہا سا بریف کریں, ٹی صاحب نے جانا ہے بس, یہ ذرا صرف تھوڑا سا بریف بات ہے. سجاد مسعود چشتی میرا نام ہے جی, میں چیمبر کا ہیلتھ ایجوکیشن کمیٹی کا چیئرمین بھی ہوں. محترم, بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پودوں کے حوالے سے, ٹری پلانٹیشن کے حوالے سے, ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ایک چیز سر, 32 لاکھ کی آبادی میں ہمارے گجرانوالہ میں بچوں کے کھیلنے کے لیے میدان نہیں ہے. میں آپ کی توجہ اس طرف دلوانا چاہتا ہوں, کیونکہ اگر کھیلوں کے میدان آباد ہوتے ہیں تو ہاسپٹل خالی ہوتے ہیں. مہربانی کر کے آپ تھوڑی سی اس طرف کی توجہ دیں. بہت سی جگہ ایسی ہیں جہاں یہ میدان موجود ہے لیکن وہ آرگنائز ہے. سر یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے کہ یہ بھی اس طرح پارکس کی ریسٹوریشن ہو رہی ہے, کھیلوں کے جو پلے گراؤنڈ ہے ان کی ریسٹوریشن کا بھی ایک ٹاسک مل پکڑنا چاہیے, اور وہ کہ کتنے پارکس اور کتنے ابینڈنڈ ہو گئے, کہیں پہ انکروچمنٹ ہے تو وہ خالی کروائے, وہ بھی اس طرح اسپانسر کیے جا سکتے ہیں. ہمارے بچے گلی کچوں میں کھیلتے ہیں تو پھر کوٹ کھاتے ہیں جب ان کا گیم جا کے لگتا ہے. بڑی مہربانی کی وجہ سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ مسٹر پریزیڈنٹ, آپ نے موقع دیا. میرا کوشچن بھی جو اسی سے ملتا جلتا کوشچن تھا, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ کوشچن کرنے سے پہلے 2 ٹائمز آپ اس کا آنسر کر چکے ہوئے ہیں, کیونکہ میں یہاں پہ چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہائر ایجوکیشن ہوں, اور ہائر ایجوکیشن کے میٹر سارے
यहाँ पे देखता हूँ, क्योंकि तालीम एक इतना अहम शोबा है कि जो आपने वजाहत दे दी कि गुजरांवाला की यूनिवर्सिटी के लिए 100 कनाल जो है रतन खाल के पास है, क्योंकि ये जो कंफ्यूज चल रही थी 100 एकड़ पीयू को ही उसमें 100 एकड़ है ये 100 एकड़, क्योंकि पीयू की जो फटी है वो उतार के तो गुजरांवाला यूनिवर्सिटी जी, में वो होगी बात। ये चूँकि सारे बैठे हुए हैं और सर की वजाहत के बाद भी कुछ लोग आए हैं, तो ये बड़ी खुशाइन बात है। मैं समझता हूँ कि आपने ये वजाहत करके तालीमी इदारों के अंदरूनी खाना जंगी को रोका है, और इस पर अल्लाह आपको कायम दायम रखे और गुजरांवाला की यूनिवर्सिटी अलग से परफॉर्म करे, और पंजाब यूनिवर्सिटी जो हमारी मादरे इल्मी है कदीमी वो अपना काम करती है, क्योंकि 40,000 बच्चा इस रीजन से पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो प्रोड्यूस कर चुकी है पढ़ा के। इसी सिलसिले में सर मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी का, पिछले 16 साल से हम लोग कॉलेज भी यहाँ आए हुए हैं, काम कर रहे हैं हम लोग सब लोग। तो हम भी हमारे यहाँ भी ये बड़ा जो है ना ये परेशानी का आलम बना हुआ था जिस दिन से एक ये समरी मूव हुई है कि आप ये गुजरांवाला कैंपस और रचना के कैंपस को मिला के एक यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं। तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सर वी आर नॉट अ बेबी कैंपस, वी आर सर्विंग सिंस लास्ट 16-17 years. We have produced 40,000 alumni students and we have now more than 5,000 students on campus. So we are serving this city, and Punjab University has developed this campus being an autonomous body, and they have also invested on the infrastructure as well, they have invested on human capital as well. So इस चीज़ पे हम लोग बहुत खुश हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जान के। हम लोग भी सिर्फ इसीलिए यहाँ आए भी थे, हम चैम्बर में लोगों से भी हमने रिक्वेस्ट की कि इस पे बात की जाए, और हमें भी इस चीज़ की खुशी है और हम लोग आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपकी भी सेम थिंकिंग है कि एक नई यूनिवर्सिटी बनाई जाए इस यूनिवर्सिटी में, इस शहर के अंदर। ये जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट करने वाला तीसरा चौथा बड़ा शहर है ये, और अगर 75 ईयर्स के बाद यू पीपल आर गोइंग टू डेवलप अ न्यू यूनिवर्सिटी, तो देन इट शुड बी अ न्यू यूनिवर्सिटी। अगर 70-75 साल बाद आप हमारे शहर में यूनिवर्सिटी बना रहे हैं तो एक नई यूनिवर्सिटी बनाएं। तो हम इस सिलसिला में आपके भी बड़े शुक्रगुजार हैं कि आप इस बात को देखें, और इसको अगर कोई ऐसी समरी मूव भी हुई है तो काइंडली उसमें हमें भी हेल्प आउट करें, गाइड करें, असिस्ट करें। थैंक यू। तो ये बिल्कुल बड़ा सब लोगों का ये बड़ी इसमें इम्पैक्ट शहर पे यही आ रहा है कि यूनिवर्सिटी अगर हमारी बनती है तो हमने रीनेम नहीं करना, हम नया कैंपस, नई लोकेशन, नई सीट्स चाह रहे हैं। तो आपने ऑलरेडी इसको सेकंड कर दिया, थैंक यू वेरी मच। नए इदारे देखिए, एक इदारे की अपनी पहचान है, पंजाब यूनिवर्सिटी की, रचना कॉलेज की, होममेड इकोनॉमिक्स कॉलेज की, अब हम उसकी चेंज करके उसको करें तो दैट इज नॉट अ क्रेडिबल एक्शन। उसके ऊपर अगर हमने कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं तो वो कंपनी डेवलपमेंट तभी होगी जब हम उसको, और उसमें फंड्स आ चुके हैं, हमारे में फंड्स आ चुके हैं के लिए रिजर्वेशन है, और 1 मिलियन उसके लिए रिलीज है इस साल में। तो वी हैव एडिक्वेट इनफ फंड्स अवेलेबल विद अस। जज़ाकल्लाह खैर, हम शेयर भी करते हैं उनके फंड जो है 3 बिलियन का फंड का हमारे पास क्रेडिट आया हुआ है। जी जज़ाकल्लाह खैर सर। आबिद सर भट्टी साहब अच्छी ऑब्जर्वेशन आ रही है इसमें। हम तो इस तरह बहुत सारी चैनल है शहर में, इन्होंने चाहता है बहुत सारे स्टेट नंबर 3 और रोड है सर्विस रोड की बड़ी ज़्यादा इसका आया क्यों है फॉलो हो जाए, क्योंकि इसके लोग स्टेट में भी जाते हैं, 111 की गाड़ियाँ भी निकलती हैं, तो वो लोग वन वे भी ट्रैवल करते हैं इस वजह से बहुत। मैं रोड ट्रैफिक के बारे में बात करूँगा, क्योंकि रिसेंटली दिल्ली में एक्सीडेंट हुआ, 4 बंदे फोटो हो चुकी है। ये एक ये रोड में भी एक्सीडेंट होते हैं, उसमें भी हो गई है। सर ये इसके
بارے میں سوچتے نہیں ہیں. ویکسین ہم کورونا کی لگوا رہے ہیں تاکہ ٹریفک میں اگر 10 حادثات ہوتے ہیں تو 5 بندے ویسے ہی فوت ہو جاتے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد احمد یار. ہم نے جتنے بھی پرائیویٹ بس چینل ہیں ان سب کو لکھ دیا ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی بھی سی این جی فٹڈ یا ایل پی جی فٹڈ بس وہاں سے آپریٹ کرے گی تو جو مالک ہے اس کا ہم لائسنس کینسل کریں. اس وجہ سے لوگوں نے اپنی کمپلائنس نظر آئی ہے. آپ کو اس ہم نے 16 فیکٹریاں سیل کر کے جو وداؤٹ لائسنس آپریٹ کر رہی تھی ان کی ہم نے ایف آئی آر لانچ کروا. تو جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں ہم اس کو بڑی سختی سے عمل رفع کروا رہے ہیں اور ان شاء اللہ آپ کو امپروومنٹ ہوتی ہے. میں سمجھا کوئی صاحب آپ کو پوری ٹیم کو چھوٹا سا بیٹھنے کی جو بیٹھ گیا اپریشیٹ جی چیمبر آپ کے آپ ہم نے تشریف لائیں. ہم آپ کے سب سے چاہتے ہیں ہمیں یہ ہوتا ہے جیسے ہم اپنے گھر جاتے ہیں کبھی بھی آپ کو ایک بار پہ بات کی آپ نے آپ سارے دوسرا والا پورا بڑے شہروں میں صرف واحد سیکٹر رہ گیا ہے جو کبھی تک لاک ڈاؤن نہیں لگا اور وہ آپ کو اچھے ٹریٹمنٹ اچھے ریویو کی وجہ سے ویکسینیشن میں کوپریشن کی وجہ سے اور جو ہم نے اس وقت کمپلائنس کروائی ہے دوسرا والا آج کی کانٹیکٹ ٹریسنگ کی جو ہماری آج کی پاکستان کی رینکنگ آئی ہے پورے پاکستان میں دوسرا والا نمبر آئی ہے. آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنے تمام اسٹاف کو اپنے ارد گرد سے ویکسینیٹ کروائیں. جو نو ویکسینیشن نو سروس یہ ہمارا جو کوئی بندہ ویکسینیشن کے بغیر کہیں پر مل گیا کسی پریمیسز کے اندر پریمیسز کو بھی سیل کریں گے. جس فیکٹری کے ملازمین ویکسینیٹ نہیں ہے اس کے اوپر بھی ہم ٹرائی ڈاؤن کریں گے. ہم شہر کو بند نہیں ہونے دیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لاہور جیسا بڑا شہر انڈیا جیسا ریسورسز والا بڑا شہر یہ کراچی حیدرآباد سکر ملتان بہاولپور یہ سارے شہر جو ہیں یہ لاک ڈاؤن میں جا چکے ہیں. 8 دن تک ہم 45 دن ہفتے میں کی چھٹی ہے. گجرا والا جو ہے وہ ابھی تک لاک ڈاؤن نہیں ہے یہاں پہ الحمدللہ. تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ شہر کی ترقی چاہتے ہیں اگر چاہتے ہیں کہ گجرا والا اسی طرح سے فنکشن رہے آپریٹو رہے تو آپ پلیز سوشل ڈسٹینسنگ کو بھی انشور کروائیں. اپنے ملازمین کو ویکسینیٹ کروائیں. اپنے شاپس پہ اپنے پریمیسز پہ وداؤٹ ویکسینیشن سروس پرووائڈ نہ کریں. اس سے شہر میں لاک ڈاؤن جو امیونٹ نظر آ رہا ہے آج کے دن میں 4 ڈیتھ سے 93 اگر ہمارے شہر میں 3 دن تک ایک بار زیادہ لوگ آپ کو تعلق ویکسینیٹ والے میں زیادہ ہاتھ بیٹھی تو اگر ہماری 9 پر ڈیتھ ریشن کری تھی 3 دن تک تو ہمارا لاک ڈاؤن آ جائے. آپ سے میری گزارش ہے کہ پلیز خود بھی فالو کریں لوگوں کو بھی فالو کروائیں. ویکسینیٹ کوئی بھی لوگ آپ کے دل آپ آنسر آپ کا ویکسینیشن جتنے لوگ آپ کے دل سب کو ویکسینیٹ myself, all my team, all our government department staff جن کی ویکسینیشن کی سروس بند کر دیں شوکاز کر دیں ڈسمس فرام سروس کرنے لگے ہیں. آپ لوگ پلیز اپنے بزنس پریمیسز پہ اس کو انشور کروائیں تاکہ ہمارا شہر میں لاک ڈاؤن نہ لگے. ادروائز اگلے 3 دن کے بعد یہاں پہ لاک ڈاؤن. سر تھینک یو ویری مچ.